یہ ہم ماتم کریں گے حکومت کی نااہلی کا، ضلعی انتظامیہ اور کھاد مافیا اور ڈیلر مافیا کے گٹھ جوڑ کا۔ اس کا مطلب مارچ میں عورت مارچ کی بجائے کسان مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ مقامی ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس اور جو بھی وہاں کے اعلیٰ حکام ہیں ان کے پاس حاضری دیتے ہیں، اپنا نذرانہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلی نیوز۔ ناظرین کرام، جنوبی پنجاب کے کسان اتحاد کی جانب سے 4 تاریخ کو سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے کسانوں کے ایسے کیا مسائل ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہے کہ وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کسان اتحاد کو لیڈ کرنے والے ایک کسان ایکٹیوسٹ، نوجوان کسان ایکٹیوسٹ، سوشل ورکر محترم چودھری علی رضا نت صاحب۔ اچھا نت صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لیا میں آپ نے اعلان کیا ہے نکلنے کا۔ اب اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب کے، ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے، تو جب اس بندے کو لایا ہی اس بیس پہ گیا تھا کہ جنوبی پنجاب کے مسائل حل کرے گا، تو ان مسائل میں سب سے بڑی چیز تھی ہی زراعت، تو کیا اس نے اتنا صرف نظر کیا ان چیزوں کو کہ آپ لوگ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے اور اس کے بندے نے آپ کے مسائل نہیں حل کیے؟ اصل یہ کہانی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور ویلیو نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمیں کوریج دی، ورنہ جنوبی پنجاب کو تو ہمیشہ تخت لاہور کی طرف سے صرف اور صرف نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی، تو ہمیں ایسی کون سی افتاد آن پڑی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں گے ہمارے پاس ایسا کون سا پوائنٹ ہے جس بیس پہ ہم سڑکوں پہ نہ آئیں۔ جنوبی پنجاب پاکستان کا وہ علاقہ ہے، پنجاب کا وہ ایریا ہے جس میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے، جس میں لوگوں کا جو ان کی معاش ہے اس کا دار و مدار زراعت پہ ہے۔ 80% اپ ٹو 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق لوگوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت۔ لیکن جنوبی پنجاب کی زراعت پورے پاکستان کی، لیکن اسپیشلی اس ایریے میں زیادہ افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ جو کمیونٹی ہے، زیادہ آبادی جو ہے وہ زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ گندم مین فصل ہے ہماری، یعنی گندم آپ یہ سمجھیں کہ کسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس نے گندم کی بیس پہ اپنے سارا سال گزارا کرنا ہے، اس نے خود بھی کھانا ہے اور آپ جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی کھلانا ہے۔ اور گندم پیدا ہونی تھی، گندم کی پیداوار بننی تھی کھاد کی بیس پہ، کھاد ڈالنی تھی جب ہم گندم کی بجائی کر رہے تھے یا جب گندم آگے چل رہی ہے، فصل چل رہی ہے۔ تو ان لکیلی ایسا ہی ہوا ہے کہ پہلے ڈی اے پی شارٹ تھی، وہ 3,000-3,500 اس کی جو تھی سرکاری ریٹ تھا، وہ ہمیں 8,000 10,000 تک ملتی رہی، اور وہ بھی دھکے کھانے کے بعد، جوتے کھانے کے بعد۔ اب جب یوریا کی باری آئی تو یوریا میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے، اور اب آگے گوارا ہمیں چاہیے تو وہ بھی چھاٹے جائے۔ ہم نے بارہا انتظامیہ کو، ضلعی انتظامیہ کو انٹیمیٹ بھی کیا، ریکویسٹ بھی کی، تنبیہ بھی کیا، لیکن وہ ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رہیں گی۔ ہم نے 1 مہینہ پہلے پریس کلب کے سامنے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا تھا، پرامن احتجاج تھا، ایک علامتی احتجاج تھا۔ اس وقت ڈی سی لیا نئے تشریف لائے تھے، تو انہیں اتمام حجت کے طور پہ ٹائم دینے کے لیے ہم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا۔ 1 ہفتہ ٹائم ہم نے آج سے 1 مہینہ پہلے دیا تھا۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، بٹ آج کے دن تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ آج کے دن تک ڈی سی صاحب نے ایک بھی ڈیلر کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ انہیں ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی، وہ صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، وہ سیاسیوں کو بلا لیتے ہیں، وہ سب کو بلاتے ہیں، لیکن آج کے دن تک انہوں نے کسانوں کو بلانا ہی گوارا نہیں کیا۔ وہ سڑکوں پہ چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے صفائی کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہاسپٹل میں جا کے ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسان کی بات سننے کو ہی، کسان کی بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 4 مارچ بروز جمعہ MM روڈ چوک اعظم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور بنیادی طور پہ یہ احتجاج نہیں ہوگا، یہ ہم ماتم کریں گے حکومت کی نااہلی کا، ضلعی انتظامیہ اور کھاد مافیا اور ڈیلر مافیا کے گٹھ جوڑ کا، اور کسان کی بے بسی کا۔ اس کا مطلب مارچ میں عورت مارچ کی بجائے کسان مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن دیکھیں، جب معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوتے، جب آپ لوگوں کو بات کرنے کی سپیس نہیں دیتے، تو وہ پھر باتیں سڑکوں پہ ہوا کرتے ہیں۔
اچھا چور صاحب یہ بتائیں کہ کھاد کے مسائل یہ ابھی ہی کیوں اتنے پیدا ہوئے ہیں؟ اس کو اتنا یہ کیوں مطلب مہنگی بھی کر دی گئی اور مل بھی نہیں رہی؟ دونوں مسئلے، ایک تو ہے نا مہنگی ہو گئی، دوسرا وہ شارٹ بھی ہو گئی، مل بھی نہیں رہی، تو یہ دونوں مسئلے ایک ساتھ ہی کیوں پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں لیک آف پلاننگ ہے نا. جب اسمبلی میں کسان کا نمائندہ نہیں ہے، اب اسد عمر کو یا خسرو بختیار کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ جو 1700 کی کھاد ہے وہ 2500 میں مل رہی ہے یا 3000 میں مل رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنے پیسوں سے لینی ہے اور نہ انہیں 700-800 کے سے کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن ایک عام بندہ جو ہے، ایک عام کسان ہے، اس کے لیے 700-800 روپیہ ایکسٹرا دینا ناممکن ہے. کیونکہ اس نے ایک بوری، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بوری تو نہیں ڈالنی نا، ملٹیپل ٹائم ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہم نے کھاد ڈالنی ہوتی ہے، اور ہماری زمینیں جو ہیں وہ کھاد کے بغیر فصل کی وہ پیداوار نہیں دیتی. ایک چیز. دوسرا رونا، بلکہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں. جب آپ کی گرپ نہ ہو تو پھر آپ کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کرنی نہیں چاہیے. انہوں نے 1800 جب قیمت اس کی مقرر کی تو اس سے پہلے اس کا میکانزم انہیں طے کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ڈیلر مافیا کو ٹائم مل گیا، انہوں نے سٹاک کر لیے اور بلیک میں انہوں نے فروخت کرنی شروع کر دی. اس پہ بھی یہ ایکشن نہیں لے پاتے. میں ایسے کئی ڈیلرز کو جانتا ہوں جو صبح شام جا کے مقامی ایم پی ایز، ایم این ایز کے پاس اور جو بھی وہاں کے اعلیٰ حکام ہیں ان کے پاس حاضری دیتے ہیں، اپنا نذرانہ دیتے ہیں اور کھلے عام ڈڈلے سے میں پورے چیلنج کے ساتھ صوبائی حکومت کو، ضلعی حکومت کو، وفاقی حکومت کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے ساتھ آ جائے اپنی شناخت شو کیے بغیر. ٹھیک ہے، پورے ضلع میں مجھے ایک بوری 1770 روپے جو آپ نے قیمت مقرر کی ہوئی ہے یوریا کی، صرف ایک بوری پورے ضلع میں وہ مجھے لے دیں، میں اپنا کلیم واپس لے لوں گا، احتجاج کی کال واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے جوہر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. تو ناظرین اکرام، یہ بڑے ایک افسوس کا مقام ہے کہ زراعت جو کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو اس قدر تذلیل کی جا رہی ہے. کسانوں کے ساتھ اس پیشے کو اس قدر تذلیل سے کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنے مسائل ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں. تو گورنمنٹ کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اکرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.